السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ یہ افغانستان سیریز کی ایپیسوڈ 7 ہے۔ دوستو، تعلیم ہر سطح پر مفت ہے اور ابتدائی تعلیم سرکاری طور پر لازمی ہے جہاں بھی یہ ریاست فراہم کرتی ہے۔ بہرحال بہترین سالوں میں بھی تمام افغان بچوں میں سے 1/4 سے بھی کم اسکول گئے ہیں۔ اگرچہ پورے ملک میں پرائمری اسکول ہیں لیکن صرف صوبائی اور کچھ ضلعی مراکز میں سیکنڈری اسکول ہیں۔ طالبان کے دور میں اسکول کی تعلیم کے موقع کم ہو گئے اور تعلیم زیادہ تر قرآنی علوم کے لیے وقف تھی۔ لڑکیوں کے لیے عوامی تعلیم تقریباً غائب ہو گئی۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں مردوں کی نصف سے بھی کم آبادی کا خواندہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا اور غالباً 7 میں سے 1 عورت نہیں تھی۔ اعلیٰ تعلیم کو 2 اداروں تک محدود رکھا گیا ہے۔ کابل یونیورسٹی، جس کی بنیاد 1946 میں متعدد فیکلٹیوں کو ملا کر رکھی گئی تھی، جن میں سب سے پرانی فیکلٹی آف میڈیسن ہے جو 1932 میں قائم کی گئی تھی، اور یونیورسٹی آف ننگرہار جو 1963 میں جلال آباد میں قائم ہوئی تھی۔ خانہ جنگی نے ان کے آپریشن میں مداخلت کی، خاص طور پر 1990 کی دہائی کے دوران اور پھر 2001 میں امریکی فوجی مہم کے دوران۔ افغانستان میں 5000 سال سے زیادہ پر محیط ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے اور بہت سے ثقافتوں، خاص طور پر ایران اور ہندوستان کے عناصر کو جذب کرتا ہے، یہاں تک کہ یونانی ثقافت کے عناصر کو ہیلینسٹک ایج سے بھی دریافت کیا جا سکتا ہے۔ ثقافتوں کا یہ امتزاج افغان تاریخ میں بہت سے موڑ پر پروان چڑھا، خاص طور پر مغل بادشاہوں کے دور میں جب کابل اور ہرات فن اور تعلیم کے اہم مراکز کے طور پر ابھرے۔ بڑی حد تک بیرونی دنیا سے تقریباً مکمل طور پر الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے، تاہم 16ویں اور 20ویں صدی کے اول کے درمیان آرٹ، ادب یا فن تعمیر میں بہت کم پیدا ہوا۔ چونکہ زیادہ تر افغان شہری شہروں سے باہر رہتے ہیں، اس لیے ان کے طرز زندگی کو کسان قبائلی قرار دیا جا سکتا ہے۔ رشتہ داری سماجی زندگی کی بنیاد ہے اور برادری کے پدرانہ کردار کا تعین کرتے ہیں۔ افغانوں کی شناخت ان کے قوام سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو تقریباً کسی بھی قسم کے سماجی گروپ کے ساتھ تعلق کا حوالہ دے سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہم کو ان سے تقسیم کرتا ہے اور ایک بڑے نسلی یا قبائلی گروہ یا ایک قبیلے یا گاؤں کے اراکین کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خاص ذمہ داریاں اور فوائد رکنیت کے ساتھ ملتے ہیں اور سماجی اور سیاسی اداروں کا استحکام ان کے قوام کی شناخت کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے۔ موسیقی اور رقص میں جدید مغربی اور ہندوستانی موسیقی کی تقلید کے ساتھ روایتی لوک گانے کا احیاء ہاتھ سے چلا گیا۔ افغان موسیقی بہت سے طریقوں سے مغربی موسیقی سے مختلف ہے، خاص طور پر اس کے ترازو، نوٹ کے وقفے، پچ اور تال میں، لیکن یہ ایشیائی موسیقی کے مقابلے میں مغربی موسیقی سے زیادہ قریب ہے۔ افغان اپنے مذہبی یا قومی تہوار کے دن اور خاص طور پر شادیوں کو عوامی رقص کے ذریعے مناتے ہیں۔ کھلی فضا میں اتن رقص کی کارکردگی افغان زندگی کی ایک خاصیت رہی ہے۔ یہ پشتون اور پھر پورے ملک کا قومی رقص بن گیا ہے، تاہم طالبان کے دور حکومت میں موسیقی اور رقص کی تمام پرفارمنس اور یہاں تک کہ انہیں سننا یا دیکھنا بھی غیر اسلامی کے طور پر حرام تھا۔ افغانستان کا ادبی ورثہ وسطی ایشیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں سے ہے اور متعدد نسلی اور لسانی روایات کا وارث ہے۔ ہرات خاص طور پر فارسی ادبی اور علمی جستجو کا ایک مشہور مرکز تھا۔ عربی زبان کے مصنف الحمدانی 10ویں صدی میں وہاں آباد ہوئے، جیسا کہ فارسی زبان کے مشہور شاعر جامی 500 سال بعد آباد ہوئے۔ ماہر الحیات فخر الدین رازی 12ویں صدی میں ہرات میں آباد ہوئے اور اگلی صدی میں شہر بلخ، جو کبھی علم کا ایک بڑا مرکز تھا، معروف شاعر جلال الدین رومی کی جائے پیدائش تھی۔ عظیم افغان سردار اور شاعر خوشحال خان خٹک نے 17ویں صدی میں پشتو ادب کی بنیاد رکھی۔ روایتی طور پر جن حکومتوں نے افغانستان پر حکمرانی کی ہے وہ آزاد پریس کے لیے بہت کم رواداری رکھتے ہیں۔ یہ خاص طور پر طالبان کے دور میں سچ تھا۔ طالبان کے خاتمے کے بعد سے مقامی پریس نئی اشاعتوں کے ساتھ پھٹ پڑا۔ درجنوں نئے پیپرز اور میگزین شائع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1/3 حکومت کے زیر کنٹرول اور زیادہ تر ہفتہ وار، زیادہ پیداواری لاگت اور پرنٹنگ کی سہولیات کی کمی نے ملک میں صرف ایک روزانہ اخبار، ایک سرکاری اشاعت ارمان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ملک میں خواندگی کی کم شرح نے قارئین کی تعداد کو محدود کر دیا ہے، لیکن عوامی مقامات پر بلند آواز میں اخبارات پڑھنے کے دیرینہ رواج نے افغانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے جو طباعت شدہ لفظ تک رسائی رکھتے ہیں۔ عبوری حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پر سنسرشپ کا عمل نہیں کیا گیا۔